हमसे हुदबा बिन खालिद ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे हम्माम बिन याह्या ने बयान किया। उनसे कतादा ने बयान किया। उनसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हो ने बयान किया और उनसे हज़रत मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाहु अन्हो ने बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शबे महराज का वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। बाज़ दफ़ा कतादा ने हतीम के बजाय हिज्र बयान किया कि मेरे पास एक साहिब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक। मैंने जारूद से सुना जो मेरे करीब ही बैठे थे। पूछा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस लफ्ज़ से क्या मुराद थी, तो उन्होंने कहा कि हल्क से नाफ तक चाक किया। कतादा ने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस से सुना, उन्होंने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर से नाफ तक चाक किया। फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। उससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह रख दिया गया। उसके एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफ़ेद। जारूद ने हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हमज़ा, क्या वो बुराख था? आपने फरमाया कि हाँ, उसका हर कदम उसके मुंतहाए नज़र पर पड़ता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस पर सवार किया गया और जिब्रील मुझे लेकर चले। आसमान दुनिया पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन साहब हैं? उन्होंने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया, और आपके साथ कौन है? आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई, उन्हें खुशामदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो, और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। वहां भी दरवाज़ा खुलवाया। आवाज़ आई, कौन साहब आए हैं? बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ और कोई साहब भी हैं? कहा, मोहम्मद। पूछा गया, क्या आपको उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज़ आई, उन्हें खुशामदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खुला और मैं अंदर गया तो वहाँ याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया और इन हज़रात ने मेरे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन साहब आए हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। पूछा गया, और आपके साथ कौन साहब आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। इस पर आवाज़ आई, इन्हें खुशामदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। दरवाज़ा खुला और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया, कौन साहब हैं? बताया कि जिब्रील। पूछा गया, और आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया, खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। अब दरवाज़ा खुला,
جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا، انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے 1 گلاس میں شراب، 1 میں دودھ اور 1 میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا۔ روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا، اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی۔ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔